بدعت محمد رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ جو سنا سنایا، جو دیکھا دکھایا، سبیلیں لگاؤ، کالے کپڑے پہنو، نیاز پکاؤ، ہاں جی مجلسیں پڑھو، نوحے مرثیے سنو۔ جو لوگ سال بھر گانے سنتے ہیں وہ محرم میں نوحے اور مرثیے سنتے ہیں اپنے کانوں کے چسکے کے لیے۔ نوحے اور مرثیے سننا جن میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے، نوحے اور مرثیے سننا جن میں اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، محمد رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے، جو غلو پر مبنی ہوتے ہیں، نوحے اور مرثیے سننا حرام کام ہے۔ گانا سننے سے بھی زیادہ گناہ ہے نوحے اور مرثیے سننا۔ گانا سننا کم گناہ ہے، نوحے اور مرثیے سننا زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے۔ عام لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے معنی جملے بولے جاتے ہیں نوحے اور مرثیوں۔ تو محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں علم تو پوچھیں اہل علم سے کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے تو اس کو میں نے کیسے گزارنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ وہ بندہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ جو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور محرم میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں جو آپ سے چھپایا ہو۔ لوگوں نے ہمیں برا کہا، بھلا کہا، لوگوں نے مخالفتیں کی، غیبتیں کی، جو مرضی کیا، لیکن ہم نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ آپ سے چھپائیں گے نہیں۔ اعتماد کریں اپنے علماء کے اوپر اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ایسے سال نہ گزاریں کہ جو سال بربادی کے سال ہوں۔ محرم کا مہینہ گزر گیا تو سمجھو اسلامی سال گزر گیا۔ آج 26 محرم ہے، 3 یا 4 دن باقی ہیں اس سال کے ختم ہونے، سال گزر گیا، یہ لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے۔ تو اس سال میں ذی الحج کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان ذی النورین کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کے پہلے دن یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ گویا کہ اسلام کی تاریخ جن لوگوں نے اپنے خون سے لکھی، جنہوں نے اپنے گھر بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، جن صحابہ کرام کو اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، 2 باتیں کی اللہ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں اللہ راضی ہوں، ایک بات، اور دوسری بات یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ اللہ پر بھی راضی ہیں۔ گویا کہ صحابہ کے ایمان کی اللہ نے ایسی گواہی دی، اب قیامت تک جس طرح محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح قیامت تک اب کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اب کسی کو صحابیت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے تو ہم علل اعلان کہتے ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے پیر اور مولوی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں ہمارے خواب میں محمد رسول اللہ آئے، ہمارے خواب میں اللہ کے رسول آئے، ہم سے کرایہ مانگا۔ تو ہم نے کہا کہ پھر تم تو صحابی بن گئے۔ کہا کہ بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے کہا پھر تم صحابی بن گئے۔ کہتا ہے نہیں، صحابی تو نہیں بن سکا۔ میں نے کہا جو اللہ کے رسول کو ایمان والی نظروں سے دیکھے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ جو مسلمان ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، وہ تو صحابی بن جاتا ہے۔ اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی پاک پر ایمان نہیں لایا، وہ صحابی نہیں بنا، لیکن وہ ابو جہل بن گیا ہے، وہ ابو لہب بن گیا ہے، وہ عتبہ بن گیا ہے، وہ عتیبہ بن گیا ہے۔ حضرات اعتماد کریں اپنے علماء پر، اور جمعے کے دن وقت پر آ کر بات غور توجہ سے سنا کریں، غافل دل نہ بنائیں۔ غافل دل کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ قدر کریں اس وقت کی، یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ نے ضائع کر دیا تو لیبلوکم ایکم احسن عملا کے خلاف قیامت والے دن آپ کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ غافل لوگ، دعائیں قبول نہیں ہوں گی،
زندگی میں خیر و برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ملے گا، بیماریاں گھیر لے گی. جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے ابن قیم رحمہ اللہ کے کئی اقوال سنائے آپ کو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال سنائے، امام حسن بصری کا قول سنایا کہ بڑھاپے کی خواری کی زندگی جوانی کی بغاوت ہوتی ہے. بڑھاپے کی خواری کی زندگی جو ہے پچھلی عمر، یہ جوانی کی خیانتیں ہوتی ہیں، یہ بغاوتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں. لہذا آئیے ذرا اصلاح کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، سال بھر ہم نے کیا کھویا کیا پایا. سال کا اختتام ہو گیا، اسلامی سال گزر گیا. اسلامی سال کے اختتام اور آغاز پر کوئی مبارکباد نہیں ہے. جس طرح نیا سال جنوری شروع ہوتا ہے، نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے، شراب و شباب کی محفلیں ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، غل غپاڑا ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں. اسلامی سال کے محرم کے مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ آیا. نبی بننے کے بعد میرے نبی کی زندگی میں محرم کتنی بار آیا؟ 23 بار آیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کی شہادت بھی بتلائی گئی. وحی کے ذریعے جبرائیل نے بتلایا کہ اے میرے نبی، تمہارے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. لیکن میرے نبی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا. میرے نبی روئے ضرور، غم زدہ ضرور ہوئے اللہ کے نبی، جب اللہ کے نبی کو جبرائیل نے وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ضرور، لیکن آپ نے امت کو یہ نہیں کہا کہ تم نے محرم میں کالے لباس پہنے، تم نے سبیلیں لگانی ہے. دین کا ایک ایک مسئلہ، اس اعتبار سے اگر بدعتی لوگوں کو دیکھا جائے جو بدعت کرتے ہیں، اس اعتبار سے تو وہ ختم نبوت کے منکر ٹھہرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں ہے. اللہ کے نبی جو دین دے کر گئے ہیں وہ پورے کا پورا دین ہے. میرے نبی نے کیا امانت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امانت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ میرے نبی سے بڑھ کر امین کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ خواتین بھی سنے، بعض مردوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کی بیویاں جلوس میں پہنچی ہوتی. 9 اور 10 محرم کو سبیلیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، وما اہل بہ لغیر اللہ. اتنا خنزیر حرام نہیں ہے، اتنا سور حرام نہیں ہے، اتنا مردار کا خون حرام نہیں ہے جتنا حرام غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں، تو پورا سال لگاؤ نا. اللہ کی رضا صرف محرم میں ہے؟ اللہ کی رضا صرف ربیع الاول میں ہے؟ اللہ کی رضا پورا سال ہے. کسی مہینے کے ساتھ کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے الا کہ اللہ اس کو مخصوص کر دے. رمضان کے روزے، ذی الحج میں حج ہے، اللہ نے مخصوص کر دیا. اس کے علاوہ کوئی عبادت کسی مہینے کسی دن کے ساتھ الا کہ شریعت میں کوئی نص موجود ہو. نص کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط دلیل کو نص کہتے ہیں. شریعت میں کوئی دلیل موجود ہو، وہ کام کرے. جس کام کی شریعت میں دلیل نہیں ہے اور وہ ثواب اور نیکی سمجھ کر تم کر رہے ہو تو سمجھو تم اپنی قبر انگاروں سے بھر رہے ہو. نیکی ایسی نیکی نہیں بن سکتی کہ جو کسی مولوی نے بات کر دی، کسی تلنگے نے کوئی بات کر دی اور تم نے اس کو نیکی اور ثواب سمجھ لیا. اس نیکی کے لیے دلیل چاہیے اور دلیل قرآن اور حدیث کی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو محرم الحرام اور ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. اللہ اکبر کبیرہ. اختتام بھی سال کا کتنا خوبصورت اور آغاز بھی اسلامی سال کا کتنا خوبصورت. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض نہیں نہ ہوئے تھے، رمضان کے روزے پہلے فرض نہیں تھے، 10 محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے تو پھر 10 محرم کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن ثواب باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اللہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ دے دیں گے کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اور 10 محرم کا روزہ رکھنا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں کون تھے؟ یہودی تھے۔ غور کریں، میری طرف توجہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، مدینہ میں یہودی تھے۔ امید ہے میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سن رہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہودیوں تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ فرعون پانی میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سرخرو کر دی۔ ہم شکرانے کے طور پہ یہودی کہنے لگے، آج جتنے یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ آج دنیا میں سب سے بڑی جنگ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہود و نصارہ کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کا بھی تمہاری مخالفت کروں گا۔ ایک تو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی بھائی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لہٰذا میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں 10 محرم کا روزہ کس لیے رکھوں کہ میرے بھائی موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ اب بات سمجھ آ گئی، وجہ تسمیہ، سیاق و سباق اس روزے کا، 10 محرم کے روزے کا۔ اب شریعت میں اگر 10 محرم کو کھانا پینا ہوتا، 10 محرم کو اگر نیاز پکانا ہوتی تو میرے نبی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا کبھی نہ کہتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، 10 محرم کو زیادہ کھایا پیا جاتا ہے، سبیلیں لگتی ہیں، نیازیں پکتی ہیں، چاول بانٹے جاتے ہیں، نیاز پکائی جاتی ہے، نذر اللہ نیاز حسین کہا جاتا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، دونوں نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کے جوتوں کی خاک آل الحدیث کی آنکھوں کا سرما ہے۔ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک نے آپ کی شان میں بہت کچھ کہا کہ میرے یہ 2 پھول ہیں دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو روتا ہوا سنتے تھے تو میرے نبی اٹھا لیتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ حسنین کریمین کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی محبت کرتے تھے، میرے نبی کی یہ اولاد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فاطمہ ہی تو ہے جس کی آل سے میرے نبی کی نسل آگے چل رہی ہے، اور امام مہدی آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ جس کے دل میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی محبت نہیں، اہل بیت کی محبت نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن ان صحابہ اور ان اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کسی اور صحابی کو برا بھلا کہنا، یہ دجل ہے، یہ ملعونیت ہے، یہ رفض ہے، یہ بغاوت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا چاہے اس سے جتنی مرضی بڑی غلطی ہو گئی، کہتے ہیں کہ جی صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں بڑیاں ہوئیں، فلاں صحابی جی جنگ سے بھاگ گئے، قرآن نے کہا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جن کو اللہ معاف کر دے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ صحابہ کے اوپر بہتان لگانا تو حضرات
اسلامی سال کا اختتام بھی صحابہ کی تاریخ سے مرقوم ہے، اور اسلامی سال کا آغاز بھی صحابہ کی قربانیوں سے مرقوم ہے۔ اختتام بھی عثمان کی قربانی سے ہے، اور آغاز بھی سیدنا عمر فاروق کی شہادت سے ہے۔ کیسے کوئی صحابہ کو اسلام کی تاریخ سے نکال سکتا ہے؟ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے تک دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وجہ سے پہنچا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر یہ صحابہ نہ بچے تو اللہ دنیا پہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان ملا ہے محمد کے صحابہ کی وجہ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آئیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ، ان سرداران، ایسے سردار صحابی کون 40 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے، جس طرح آج حکومت خارجیوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہماری فوج، وہ خارجی تھا جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو۔ جو ہی 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے بڑے بھائی، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں صرف حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، سیدنا حسن کا نام نہیں لیا جاتا۔ سیدنا حسین کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، سیدنا حسن کے نام پر نام کم رکھتے ہیں، جبکہ بڑا بھائی حسن ہے، سیدنا حسین چھوٹے بھائی ہیں۔ نبی پاک نے دونوں کو جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خارجی نے قتل کر دیا۔ خارجی ذہن رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ لگا دیتا ہے، قتل کا فتویٰ لگا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے حضرت حسن کی بیعت کی اور دوسری طرف کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت شروع کر دی۔ اب سیاق و سباق پہ غور کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپ کا بیٹا حسن پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ایک تاریخی روایت ہے، بتلایا گیا کہ ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ و جدال۔ حرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، جنگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حسن، اور یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ سنیں ذرا توجہ کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پہلے نواسے کی پیدائش پر خوشی منائی۔ اور کیا خوشی تھی؟ کوئی ڈھول ڈھمکا تھا؟ نہیں۔ آج بچے پیدا ہوں تو ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ایسے ایسے حرام کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری اولاد بے ادب ہو گئی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، گھر میں خواتین بے پردہ ہو گئیں، پھر کہتے ہیں ہمارے بچے ناخلف ہیں۔ بچے پیدا ہوں، ختنے کی محفل ہوتی ہے، ختنے کی محفل پر تو ویسے بھی بلانا منع ہے، حدیث ہے، نص ہے کہ کوئی تمہیں ختنے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول نہ کرو۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جی بچے کے ختنے کروانے ہیں، تم نے آنا ہے۔ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، کوئی بچے کی ختنے پر تمہیں بلائے تو مت جاؤ، اس کی دعوت قبول نہ کرو۔ یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو بڑے خوشیوں سے جاتے ہیں، دوتا پیدا ہویا جی، پوتا پیدا ہویا جی، نواسا پیدا ہویا جی، پانجا پیدا ہویا جی، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور اس کے ختنے ہم جا رہے ہیں۔ ویسے ہر مومن کی جو دعوت دے، جس دعوت میں حرام کام نہ ہو، وہ دعوت قبول کرنی چاہیے، لیکن ختنے کی دعوت کو رسول اللہ نے ناپسند کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام حسن رکھا اور فرمایا کیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ کیسے حدیث کے الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ وہی ہوا
جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی، ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی، کچھ لوگوں نے اختلاف کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے بول کو سچ ثابت کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان اس تناؤ کو دیکھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کے ساتھ اس تناؤ کو دیکھا، ابھرتی ہوئی چنگاری کو دیکھا کہ مسلمانوں کی فوجیں آپس میں لڑ پڑیں گی، مسلمانوں کی فوجیں آپس میں مسلمان لڑ پڑیں گے، مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے گی، کافر غالب آ جائیں گے، یہ کوئی کفار و منافقین کی سازش لگتی ہے۔ لہٰذا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے، سردار بیٹے نے اپنا دل بڑا کیا اور جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میرا یہ بیٹا کیا ہوگا؟ سردار ہوگا۔ اس لیے ہم نے بھی محبت سے اپنے ایک روحانی بیٹے کا نام یہاں پر حسن سردار اسی محبت میں رکھا ہے، اور اللہ کی قسم ہم دعا گو رہتے ہیں ہمیشہ سفر و حضر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس روحانی بیٹے کو اسم با مسمہ بنا دے، جس طرح ہم نے محبت سے۔ میں اپنے بھائی اور اپنی بہن، اپنی بیٹی سے یہ گزارش کروں گا کہ جس بیٹے کا نام حسن سردار رکھا ہے، صرف اس لیے کہ میرے محمد رسول اللہ نے یہ نام پسند کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہوگا، اور کیسی سرداری کا نظام قائم کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے صلح کر لی، آپ نے کرسی چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں، میرے جملے کی قدر کرنا، میں الفاظ بولنے لگا ہوں، دل تھام کے سننا۔ کون؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین کے جوتے، آپ کے جوتوں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم تو جب تک اپنی نماز میں حسنین کریمین کے اوپر درود نہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حسن نے آگے بڑھ کر بیعت کی اور صلح کر لی، دنیا میں سرداری چھوڑ دی۔ غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں، دنیا میں سرداری حسن نے چھوڑ دی، اللہ نے جنت کی سرداری حسن کو دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی سرداری دے دی۔ میرے نبی نے فرمایا نا، سیدت شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ نوجوان، میرے یہ نواسے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسن نے دنیا کی سرداری چھوڑی، اللہ نے جنت کی سرداری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسنین کریمین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اولادوں کے ایسے نام رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ تو پیغام ہے، آگے محرم آئے گا تو انشاءاللہ عظمت صحابہ پر باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو میں آج آپ کے سامنے اہم پیغام رکھنا چاہتا ہوں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور موجودہ دور کے حکمران۔ کاش کہ یہ حکمران سنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کی طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج مارے بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی کونسلر کے لیے، کوئی چیئرمین کے لیے، کوئی نمبرداری کے لیے، کوئی ایم پی اے کے لیے، کوئی ایم این اے کے لیے، کوئی کسی سیٹ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عہدے کی طلب نہیں ہے، یہ تشریف نہیں ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عہدے کی طلب نہ کرو۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کر کے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں عمر فاروق کو کھڑا کر دیا۔ مشاورت سے عمر کے بعد عثمان آ گئے، صحابہ کی مشاورت سے عثمان کے بعد علی آ گئے۔ ایسی ایک مجلس مشاورت صحابہ کی، ایسی ایک شورا، ایک کمیٹی بنی جو کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ جو حافظ تھے، جو قاری تھے، جو عالم تھے، جو دیانت دار تھے، جو نمازی تھے، جو عالم تھے، جو مواحد تھے۔ آج ہماری شورا بے دین لوگوں پر، شرابیوں پر، بے نمازیوں پر مبنی ہے۔ ہمارے ملک میں شورا ہے نا، شورا نہیں، شورے ہیں یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ،
لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے چہرے ایسے ہیں جس لیے ہمارے چہروں پر چپیڑیں ایسے لگتی. تو آئیے ذرا سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس ذی الحج کے آخری ایام میں شہادت یکم محرم کو ہوئی. زخمی ذی الحج میں ہی ہو گئے. مصلی رسول پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے خنجر مارے زخمی کر دیا. مسجد نبوی میں سب سے پہلی اللہ کی زمین پر دہشت گردی جو مسجد نبوی میں ہوئی، مسجد نبوی میں، اور دہشت گردی کرنے والے ایرانی تھے. آج بھی ابو لؤلؤ فیروز کا مزار کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ تم نگ پہنتے ہو نا فیروزہ، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بڑا قیمتی فیروزہ پہنا ہوا ہے. اس فیروزے کی نسبت کس طرف ہوتی ہے؟ یہ سیدنا عمر کے قاتل کی طرف ہوتی ہے اس کی نسبت. یہ جو فیروزہ کلر ہے نا، فیروزہ، کئی لوگوں کو یہ کلر بھی بڑا پسند ہوتا ہے، فیروزی کلر خواتین بہت پسند کرتی ہیں. نگ فیروزی ہم نے پہنا ہوا ہے. اس فیروزے کی نسبت حضرت عمر کے قاتل کی طرف ہے. جس عمر کے قاتل کا دربار و مزار کہاں ہے؟ ایران میں ہے. ہم نہیں ڈرتے، لگی لپٹی کہہ دیتے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں یہ حق ہے اور حق کہہ دینا چاہیے. اپنی زندگی موت کا مالک اللہ کو سمجھ کر حق کو دبانا بھی نہیں چاہیے، حق کو چھپانا بھی نہیں چاہیے. حضرت عمر کو زخمی کیا گیا مصلی رسول پر. نہ مسجد نبوی کا احترام کیا گیا، نہ مصلی رسول کا احترام کیا گیا، اور ان ظالموں نے مصلی رسول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی، عظیم سپہ سالار، میرے نبی کا سسر بھی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار سیدنا عمر کو جنت کی بشارت دی. یہاں تک کہا کہ اے عمر، تو وہ انسان ہے کہ تو جس گلی سے آ رہا ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، تیرا آنا دیکھ کر شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. واہ عمر فاروق، اپنے بچوں کا نام عمر فاروق رکھو، ابو بکر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو، حسن رکھو، حسین رکھو، ابو ہریرہ رکھو. اپنے بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پہ رکھو. کرکٹر، فلم سٹار، گلوکار، اداکار اور اداکاراؤں کے نام پر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام رکھ کر ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں اور بچیوں کو کنجر بنانا چاہتے ہیں، کرکٹر بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ہم گھر سے بھگانا چاہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں کہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے. بیٹی کا نام کسی اداکارہ کے نام پر رکھ دیا، بیٹی کا نام کسی گلوکارہ کے نام پر رکھ دیا. کیا غیرت کا پیغام دیا مسلمان، جس نے اپنی بیٹی کا نام کسی کوٹھے والی اداکارہ اور گلوکارہ کے نام پر رکھ دیا، جس نے اپنے بیٹے کا نام کسی گلوکار اور اداکار کے نام پہ رکھ دیا. اس نے کیا پیغام دیا کہ اس کو محمد کے صحابہ اور صحابیات کے نام پسند نہیں؟ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں. تو آئیے سنیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دو چار باتیں میں کر کے اپنی بات سمیٹوں. کون عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو شہید کیا گیا مصلی رسول پر مدینہ تو رسول میں. اللہ کی قسم دنیا کانپ اٹھتی ہے مدینے کے اندر کوئی ایسی بات. اس لیے میرے نبی نے مدینہ کی فضیلت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو مدینہ میں بدعت جاری کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. مدینہ کے فضائل پر بڑی حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا جو مدینہ کی مصیبت پر صبر کرے گا اس کو میں محمد کی شفاعت نصیب ہو. دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. میرے نبی نے دعا کی، یا اللہ میرے دادا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکہ کے لیے، اللہ مکہ میں برکت نازل فرما. میں محمد مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مدینہ میں دوہری برکت نازل فرما. میرے نبی نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ میں دوہری برکت نازل فرما. اس مدینہ تو رسول کا بھی احترام نہ کیا گیا اور ظالم نے سیدنا عمر فاروق کو شہید کر دیا. اور سیدنا عمر فاروق اسلامی آدھی دنیا کے حکمران ٹھہرے ہیں. تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، تعریف وہ ہے جو مخالف کرے. کافر تاریخ دانوں نے کہا کہ
کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر ہوتا تو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین نہ ہوتا. کافروں نے کہا، انگریز مورخین نے لکھا، بڑے بڑے تاریخ دانوں کافروں نے لکھا، اسلام کی تاریخ میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین نہ بچتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا عظیم اسلامی حکمران، آدھی دنیا کا حکمران، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آواز سنی، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اتنا خوبصورت محل دیکھا کہ میرے نبی فرماتے ہیں میرا دل چاہا، میرا دل للچایا کہ یہ محل جنت کا باہر سے اتنا خوبصورت ہے، میں اندر سے کیوں نہ دیکھوں یہ اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا. تو میرا جب دل للچایا میں نے اس محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. جو ہی میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اندر ایک جنت کی حور وضو کر رہی ہے، اور مجھے بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی سیدنا عمر فاروق کا محل ہے. بتلاؤ لوگو، جس عمر کا محل میرے نبی خود جنت میں دیکھ کر آئے اس عمر کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جس عمر کا محل میرے نبی خود جنت میں دیکھ کر آئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ واقعہ بتایا صحابہ کو. تو صحابہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں. عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جنت میں داخل ہو جاتے. میرے نبی نے فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تو بڑا غیرت والا صحابی ہے، تو نبی کی بیویوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہے، تو نے دنیا میں پردے کے بارے میں اپنی سوچ پیدا کی، اللہ نے تیری سوچ کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل کر. سیدنا عمر تھے جنہوں نے رائے پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی عورتوں کو کہو پردہ کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر. سیدنا عمر تھے، یہ اتنے غیرت مند صحابی تھے. چند یہودی بچے کھڑے تھے نا مدینہ کی گلی میں، نبی کی بیوی گزری، مسلمانوں کی عورتیں گزری، تو وہ یہودیوں کے بچے جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے. حضرت عمر کو غیرت آ گئی کہ کیوں نبی کی عورتوں کے بارے میں، مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں کیوں کوئی بات کرے یہودی. آج ہم مسلمان اپنی بچیوں کو یورپ بھیجتے ہیں، یہودیوں کے سامنے بے پردہ کئی مسلمانوں کی بچیاں دبئی کے اندر، یورپی کنٹریوں کے اندر. اسی لیے تو اسلام کی ناؤ ہم ڈبو رہے ہیں مسلمان پیسے کے چکر میں. جس بندے کو غیرت نہ ہو، جو پیسے کو اپنا باپ سمجھتا ہے، وہ اپنی عزت نیلام کر دیتا ہے. جو غیرت مند ہوتا ہے وہ اپنی عزت نیلام نہیں کرتا، چاہے ساری دنیا چلی جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن وہ اپنی عزت اور غیرت اور اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عظیم وہ صحابی، میرے نبی نے خواب بیان فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا بعض لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، ان کی قمیضیں ان کی چھاتی تک ہیں، پیٹ تک ہیں، ناف تک ہیں. فرمایا کہ میں نے عمر کی قمیض دیکھی کہ ان کی قمیض ٹخنوں تک ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر بھی کر دیں. محبوب نے فرمایا اس کی تعبیر ایمان ہے. بعض لوگوں کا ایمان سینے تک، بعض کا ایمان نیچے تک، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی قمیض پہنائی ہے، اور عمر کا ایمان والی قمیض جو ہے وہ ٹخنوں تک. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور حدیث صحیح ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دودھ دیا گیا، میں نے اتنا دودھ پیا کہ صرف میرا پیٹ نہیں بھرا، میرا پیٹ نہیں سیر ہوا، بلکہ میرے ناخنوں سے دودھ زہر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. میں نے اتنا دودھ پیا، دودھ بچ گیا. جب میں نے دیکھا تو میرا دل کیا میں کسی اور کو اپنا بچا ہوا دودھ دے دوں، تو میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دے دیا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دین کا بہت زیادہ کام کریں. یہ وہ عمر فاروق ہیں جنہوں نے ایران فتح کیا، جنہوں نے فلسطین فتح کیا، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا. آدھی دنیا کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکمرانی کی. جن کی یوم شہادت کب ہے؟ 1 محرم کو ہے. کیا مسلمان 1 محرم کو جلوس نکالنا شروع کر دیں؟ نہیں.
بعض مسلمانوں نے احتجاج کیا ہوا ہے پاکستان میں، ہم ان کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ بالکل جس صحابی کی شہادت، ایسے تو میرے نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی شروع کر دیں تو روزانہ کسی نہ کسی صحابی کی وفات ہوگی، روزانہ کسی نہ کسی کی شہادت ہوگی، روزانہ کسی نہ کسی کی ولادت ہوگی. ایسے تو پھر سارا سال ولادتوں میں اور جشنوں میں اور غمیوں میں گزر جائے گا. اسلام میں کوئی برسی نہیں ہے، اسلام میں کوئی جشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی سوگ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، لیکن اسلام کے اندر کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی سوگ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ جنت میں ہے. کیسے؟ ایک رافضی نے لکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 قبروں والے جنتی ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، تمہاری بات ہے. اگر حضرت حسن، حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 قبروں والے جنتی ہیں، تو جو میرے محمد رسول اللہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں 2 صحابہ کی قبریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو لوگ گئے ہیں روضہ رسول پر، انہوں نے دیکھا ہے جو ہی باب جبرائیل سے آئیں داخل ہوں تو روضہ پاک کے پاس پہنچے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، پھر ابو بکر کا نام آتا ہے، پھر عمر کا نام آتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، آل شیخ پر، آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان 2 صحابہ پر، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. الصلاۃ والسلام یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتے. یہ پیغام حکمرانوں کے لیے، یہ ان کونسلروں کے لیے، ان نمبرداروں کے لیے، ان چیئرمینوں کے لیے، ان ایم پی ایز، ایم این ایز کے لیے، ان حکمرانوں کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے کہ حضرت عمر فاروق رات کو اٹھ کر گشت کرتے تھے. ایک دن اپنے غلام کو ساتھ لیا، رات کو نکلے، مدینہ کے باہر ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک کٹیا، باہر ایک شخص بیٹھا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مسافر ہے. حضرت عمر فاروق قریب گئے اور پوچھا کہ تم مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ ہم وقت کے امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا خیمے میں میری بیوی ہے، خیمے کے اندر میری بیوی ہے، اور میری بیوی کو درد ذہ شروع ہوا ہے. درد ذہ وہ ہوتا ہے جو عورتوں کو زچگی کے دوران، جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ اس وقت تو عورت کو کسی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم، سبحان اللہ، کیا کیسی بات یاد آئی. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی. ان صحابہ کی تو آپس میں محبتیں ہی بڑی، ہم نے دشمن بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی ام کلثوم کو حضرت عمر نے ساتھ لیا، کوئی ضرورت کا سامان لیا ساتھ جو عورت کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اس خیمے میں گئے اور جا کر اپنی بیوی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کو کہا کہ عورت کو زچگی کی تکلیفیں ہیں، جاؤ اس کا خیال رکھو. اور خود حضرت عمر فاروق اپنے اس مسافر بھائی کے پاس بیٹھ گئے، اس کے لیے کھانا وغیرہ اس کو دیا. تھوڑی دیر ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی. حضرت عمر فاروق کی بیوی ام کلثوم خیمے سے باہر آئی اور الفاظ بولے، کیا کہ یا امیر المومنین، مبارک دو اپنے ساتھی کو، اللہ نے گھر میں بیٹا دے دیا ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا ہے. اس مسافر نے جب امیر المومنین کے الفاظ سنے تو یہ کانپ گیا. اس مسافر نے جب امیر المومنین کے الفاظ سنے یہ کانپ گیا، ڈر گیا کہ ہائے یہ عمر فاروق ہے. سیدنا عمر فاروق نے اس کے تیور دیکھے، سیدنا عمر فاروق نے اس کا چہرہ دیکھا، گھبرایا ہوا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، میں عمر حاکم نہیں ہوں، میں قوم کا خادم ہوں. ہائے ایسے حکمران کہاں سے آئے؟ یہاں تو رکشوں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں ڈیلیوری کے دوران عورتیں مر جاتی ہیں،
حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں سالانہ ہزاروں عورتیں بچے کی پیدائش کے وقت مر جاتی ہیں، کوئی حفاظتی انتظامات نہیں۔ حکمران وہ برے لوگ کہ جو اپنی طے کے لیے، اپنوں کو نوازنے کے لیے ایسے بری حرکتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو حکمران اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنی عوام کو ستایا ہوگا، اس نے اپنی عوام کے اوپر ٹیکس لگائے ہوں گے، اس نے اپنی عوام کے اوپر ظلم ڈھائے ہوں گے، میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، جیسے ہی وہ مرے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ محمد رسول اللہ کی یہ صحیح حدیث ہے۔ حکمرانوں کو کون سنائے؟ حکمران مولوی بھی وہ رکھتے ہیں جو پیسے دے کر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، سرکاری مولوی جن کو بلٹ پروف گاڑیاں، سیکورٹی گارڈ اور جناب بڑے بڑے سکواڈ مل جاتے ہیں، وہ مولوی بھی بک جاتے ہیں۔ کون سنائے ان حکمرانوں کو؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا جب کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اپنے سائے کے اندر اس عادل حکمران کو جگہ پناہ دے گا، سایہ نصیب کرے گا کہ جس کو اللہ نے حکمران بنایا اور اس نے اپنی رعایا کے اوپر عدل اور انصاف کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلی میں گشت کر رہے ہیں، ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے عربی کے اندر، اور ان عربی کے شعروں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی باہر مرد کو بلاتی، میرا خاوند ایک عرصہ ہو گیا جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، میرا خاوند ایک عرصہ ہوا ہے جہاد کے لیے، اور میں جوان ہوں، رات سرد ہے۔ اس شعر کے مطلب ایسے تھے الفاظ، حضرت عمر نے وہ الفاظ سنے اور صبح پتہ کروایا، اس گھر کے اوپر نشانی لگائی اور صبح پتہ کروایا یہ کس کا گھر ہے، پتہ چلا کہ یہ فلاں شخص ہے جو ایک عرصہ ہو گیا جہاد کے لیے گیا ہوا۔ سیدنا عمر فاروق نے ایک تیز دار گھوڑے کو اور ایک سوار کو بھیجا کہ جاؤ اس کے خاوند کو واپس لے کر آؤ، اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ محمد رسول اللہ کی بیوی اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت عمر نے اللہ اکبر کبیرہ، میرا سینہ ابھر رہا ہے لوگوں اللہ کی قسم ایسی بات کرتے ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایسے سوال بیٹیوں سے کوئی نہیں کرتا، لیکن میں حکمران ہوں، میں خادم وقت ہوں، میں نے ایک عورت کے رات کو یہ شعر سنے ہیں جس کا خاوند اس کے پاس نہیں تھا اور وہ رات کو تڑپ رہی تھی، اس کے الفاظ سن کر اس کے خاوند کو میں نے واپس بلا لیا ہے، لیکن اے میری بیٹی، تو صرف میری بیٹی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیوی بھی ہے، تو ام المومنین بھی ہے، ایسا کوئی باپ اپنی بیٹی سے سوال نہیں کر سکتا، لیکن مجھے بتا، میں امت کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے بغیر بخوشی رضا کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ تو حضرت عمر کی بیٹی اور محمد رسول اللہ کی بیوی حفصہ نے کہا رضی اللہ عنہا، ایک شادی شدہ عورت 3 سے 4 ماہ اس سے زیادہ اپنے خاوند کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت عمر نے سرکاری آرڈیننس جاری کر دیا کہ میری فوج کے اندر کوئی فوجی، کوئی مجاہد، کوئی بھی اسلامی سپہ سالار 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ ایسے فیصلے کیے۔ آخری بات سنے، میں اپنی بات ختم کروں۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تاریخ کے اندر ایسا حکمران اللہ کی قسم پیدا نہیں ہوا۔ ایسے نہیں کافر انگریز مورخ نے کہا کہ ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو اسلام کا نام ہر طرف ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت گشت کرنے کا اکثر جو ہے آپ کو عادت تھی۔ گشت کرتے کرتے آپ نے ایک دور خیمہ دیکھا، بچوں کے رونے کی آواز سنی، پوچھا، ایک عورت دیکھی دور سے اور اس عورت کو پکارا کہ اگر اجازت ہو تو میں تیرے قریب آ سکتا ہوں۔ حضرت عمر کے ساتھ غلام بھی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر تو تیری نیت بری ہے، اس عورت کو نہیں پتا کہ مجھے بلانے والا عمر ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر تیری نیت بری ہے تو مجھ سے دور رہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہائے اللہ، کیسی کیسی عورتیں تھیں، شرم و حیا اور غیرت والی۔ عورت کہتی ہے اگر تیری نیت بری ہے تو مجھ سے دور رہ، اور اگر خیر کے ذریعے میرے پاس آنا چاہتا ہے تو آ جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب آئے، پوچھا کون ہے، کہاں سے ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میں پردیسی ہوں، میں مسافر ہوں، میں وقت کے امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئی ہوں، رات آ گئی، میں نے یہیں پر اپنی جھونپڑی لگا لی ہے۔ کہا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا بچہ اس لیے رو رہا ہے دودھ پینا چاہتا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ بچے کو تو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟
کہا اس لیے نہیں پلاتی، میں اس کو روٹی کھلانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے وقت کا امیر المومنین وظیفہ نہیں لگاتا، جب تک بچہ دودھ پیتا ہے وقت کا امیر المومنین وظیفہ نہیں لگاتا، اس لیے میں اپنے بچے کا دودھ جلدی چھڑا رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق تڑپ گئے، دل دہل گیا، مسجد نبوی میں آئے، ساری رات روتے گزر گئی، فجر کی نماز مصلی رسول پر روتے ہوئے پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، او محمد رسول اللہ کے صحابیوں، آرڈیننس قانون میں پاس کرتا ہوں، آج کے بعد میری ریاست کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہو، جس رات بچہ پیدا ہوگا، جس دن بچہ پیدا ہوگا، پہلے دن سے بیت المال سے اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ میں نے رات ایک بچے کو بلکتے ہوئے دیکھا، میرے غلط قانون کی وجہ سے میں نے قانون پاس کیا کہ بچہ جب تک ماں کا دودھ پیے گا وظیفہ نہیں ملے گا۔ مائیں بچوں پر ظلم کر رہی ہیں، وقت سے پہلے بچوں کا دودھ چھڑا رہی ہیں، لہٰذا بچوں کو پورا دودھ پلاؤ، بچوں کو حق دو۔ اور میں عمر یہ اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں ایسا قانون کوئی بننے نہیں دوں گا۔ وقت کے حکمرانوں کو کون سمجھائے، کتنے انسانیت کے قاتل خون بنائے ہوئے ہیں ہمارے حکمرانوں نے، ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، کتنے کتنے ٹیکس ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر، یہ ہمارے گناہوں کی شان۔ ان کو سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم جتنے گناہ کریں گے اتنے ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، ہم جتنے بے نماز ہوں گے، ہم جتنے شرک کریں گے، ہم جتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، ہم اتنا زیادہ ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ جب ہم اچھے ہوں گے تو اللہ ہمارے اوپر حکمران بھی اچھے مسلط کر دے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہمیں غیرت مند بنا دے، اللہ ہماری آخری سانسوں میں بھی حق کی آواز کو شامل کر دے کہ ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پر کلمہ حق جاری ہو، ہم سجدے کی حالت میں ہوں، ہم تلاوت قرآن میں ہوں، اگر سفر ہو تو دوران سفر بھی ہم وضو کی حالت میں ہوں، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، جب بھی موت آئے اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کے نبی کی بغاوتیں چھوڑیں گے، جب ہم اللہ کی بغاوتیں چھوڑیں گے، جب ہم سنت کا احیاء سمجھیں گے، جب ہم سنت کا قتل چھوڑیں گے، جب ہم کبیرہ گناہ چھوڑیں گے، جب ہم ظلم و زیادتیاں چھوڑیں گے، جب ہم صحابہ کا عزت اور احترام کریں گے، جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام کریں گے، انشاءاللہ پھر ہماری زندگی باغ و بہار جیسی ہوگی۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، کیونکہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اللہ اتنی زیادہ آزمائش لے کر آتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، صحابہ گئے نبی کی تیمارداری کے لیے، صحابی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی تپش دور تک ہمیں محسوس ہو رہی، اور صحابی کہتا اللہ کے رسول آپ کو اتنا بخار؟ محبوب نے فرمایا ہاں، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی آزمائشیں لے کر۔ آج ہمارا تو اور ہے نا معاملہ، ہم لوگوں پر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کسی کے گناہ ہوں گے تو وہ اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں نہ جانتے، لیکن مومن جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے، ایمان والے کی ازمائش ہوتی ہے، اور گناہ گار کے اوپر گناہ جو ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ بعض ایمان والے ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ اتنا آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے، اتنی آزمائشیں آتی ہیں ان کے اوپر کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ان کے ذمے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، اللہ ان کی آزمائشوں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر